کیا اسلام نے غلام اور لونڈی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ کیا مسلمان لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے؟ کیا غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا اسلام میں ایک شرط ہے؟ کیا غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے؟ یا پھر اسلام لونڈیوں اور غلاموں کے لیے بہت برا ہے؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ اسلام غلاموں اور لونڈیوں سے ہمدردی رکھتا ہے اور قرآن اور حدیث غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کے قصوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلیوری ان اسلام کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام سے پہلے اور بعد کے زمانوں میں غلامی کے حوالے سے کیا صورتحال تھی اور دنیا سے سلیوری ختم کرنے میں اسلام کا کیا کردار تھا۔ سلیوری کے حوالے سے مسلمانوں کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ اسلام غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کو آزاد کرنے کو پروموٹ کرتا ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا کیسا ہے اور شریعت کے اعتبار سے غلام سے اچھا سلوک نہ رکھنے کی سزا کیا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں بہت ساری موومنٹس غلاموں کی آزادی کے لیے چلائی گئیں، لیکن ان موومنٹس کے علاوہ لوگ انڈیویجولی بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اینشنٹ روم میں غلاموں کو انسانی ہمدردی کی خاطر آزاد کرنا بہت بڑی اچھائی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی زندگیوں میں بھی اور خاص طور پر اپنی وصیت میں غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم اس قدر بڑھ گئی کہ سن 2 قبل مسیح میں اس وقت کے بادشاہ سیزر اگسٹس کو پابندی لگانی پڑی کہ ایک وقت میں ایک شخص اپنے 1/3 سے زیادہ غلام آزاد نہیں کر سکتا اور ایک وقت میں 100 سے زیادہ غلاموں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ دور تھا جس کو مسلمان جہالت کے زمانے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی عرب کے لوگ غلاموں کو بہت بڑی تعداد میں آزاد کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حکیم بن حزام نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے 100 غلام آزاد کیے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب کا اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کرنے کا واقعہ بھی اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن خود رسول اللہ کا اس بارے میں کیا رویہ تھا اس کا پتہ ہمیں ایک واقعے سے چلتا ہے، جس کے مستند ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کم از کم 9 صحیح احادیث میں رپورٹ ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے قریب اپنے 6 غلام آزاد کر دیے تھے۔ جب رسول اللہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ انہی حدیث میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ کو اتنا شدید غصہ تھا کہ آپ نے اس آدمی کا جنازہ نہ پڑھنے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے جیسے سخت اقدامات کی انٹینشن بھی ظاہر کی تھی۔ پھر آپ نے ان غلاموں کو واپس بلایا اور انہیں 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے ان کے لیے قرعہ اندازی کی اور ان کے اصل مالک کی وصیت کے خلاف ان 6 میں سے 4 لوگوں کو دوبارہ غلام بنا دیا۔ ایک اور حدیث جو مستند حوالوں کے ساتھ کم از کم 6 جگہ رپورٹ ہوئی ہے، وہ بھی اس بارے میں حضور کے پوائنٹ آف ویو پہ روشنی ڈالتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن جب اس کا ذکر رسول اللہ کے سامنے کیا تو آپ نے کہا اگر تم اس کو آزاد کرنے کے بجائے اپنے ماموں کو دے دیتی تو بڑا ثواب ہوتا۔ ان ساری حدیثوں کے ریفرنس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ یہ دونوں واقعات اس کلیم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام غلاموں کو آزاد کرنے کو پروموٹ کرتا ہے۔ مسلمان علماء ہمیں ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کہ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ کیا ہے، لیکن جب ہم خود اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں اسلامی حکومت آتی گئی وہاں وہاں لونڈیوں اور غلاموں کی تعداد یا نمبر میں اضافہ ہوتا گیا۔ 4 خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ میں موجود غلاموں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہوا، اس بارے میں مشہور مسلم ہسٹورین علامہ عبد الرحمن اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے صفحہ نمبر 334 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر جب فوت ہوئے تو صرف ان کے قبضے میں 1000 لونڈیاں اور غلام تھے۔ اسی طرح سید نصیر شاہ لکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس کلچر کو جاری رکھا۔ تمام عثمانی خلفاء ایک وقت میں کم از کم
300 لونڈیاں اپنے حرم میں رکھا کرتے تھے۔ خلیفہ المتوکل کے پاس 4000 لونڈیاں تھیں۔ اسپین کے عبد الرحمن سوم کی لونڈیوں کی تعداد 6300 تھی۔ یہاں تک کہ بر صغیر میں بھی ہر مسلمان بادشاہ کے حرم میں سینکڑوں لونڈیاں ہوتی تھیں۔ ان لونڈیوں سے کیسا سلوک کیا جاتا تھا، اس بارے میں بھی سید نصیر شاہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ عورتیں بے حیثیت اور لاوارث سمجھی جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا گلا گھونٹ کے زہر دے کے ان بیچاریوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ان کنیزوں کا کوئی وارث یا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا۔ بیچاریوں کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق ان کا رہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بیچاریوں کو بہت چھوٹی عمر میں لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ جب دل بھر جاتا تھا اور نئی کنیزوں کی فوج لانی ہوتی تھی، تب بھی پچھلی کنیزوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کبھی اصل بیوی اور کنیزوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اور بات کنیزوں کے قتل پہ ختم ہوتی تھی۔ مملکت عثمانیہ میں کنیزوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو ایک بورے میں ڈال کر سی دیا جاتا تھا اور سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید کا کسی گانے والی پہ دل آ گیا تو ملکہ زبیدہ نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے 10 نوجوان لونڈیاں اس کے سامنے پیش کر دی تھی۔ جب جنگیں نہ ہونے کی وجہ سے لونڈیوں کی سپلائی رک جاتی تھی تو غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والے عورتوں اور بچوں کو آس پاس کے قبیلوں سے پکڑ کے لے آتے تھے اور آ کے ان کو خلیفہ کو فروخت کر دیتے تھے۔ ان سب واقعات کے بارے میں جب ہم اسلامی اسکالر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان جرائم کے قصوروار مسلمان حکمران تھے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ 1400 سالوں میں کبھی بھی مسلمان عالموں نے ان سب باتوں کو حرام قرار نہیں دیا؟ اس کی وجہ بہت سمپل ہے، وہ یہ کہ شریعت غلام اور لونڈیاں بنانے کو حلال قرار دیتی ہے، اور قرآن میں خود لونڈیوں کو حلال قرار دیا گیا۔ ایک عام مسلمان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام لونڈیوں اور غلاموں سے بہت اچھا سلوک کرنے کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں نہ صرف غلاموں سے مار پیٹ کی اجازت ہے، بلکہ اگر کوئی مالک اپنے غلام اور لونڈی کو قتل بھی کر دے تب بھی کسی قسم کی کیپٹل پنشمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسے ہم پچھلی قسط میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مار پیٹ کے حوالے سے مسند احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح کیوں مارتا ہے جیسے غلام کو مارا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس پر ہمارے اپولوجسٹ علماء یہ کہیں کہ یہ تو جنرل بات ہو رہی ہے کہ غیر مسلم جس طرح غلاموں کو مارتے تھے تم اپنی بیوی کو ویسے مت مارو، لیکن مشکات کی حدیث نمبر 3260 سے یہ شک بھی دور ہو جاتا ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں، اپنی بیوی کو ایسے مت مارو جیسے تم اپنی باندیوں کو مارتے ہو۔ اسی طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غلام کو قتل کرنے کی صورت میں مالک پر کوئی خاص سزا موجود نہیں۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اس سیریز کی دوسری ایپیسوڈ دیکھیں۔ دوسری ایپیسوڈ کے لیے یہاں کلک کریں۔ امید ہے اب آپ نیوٹرل ذہن کے ساتھ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں غلاموں سے اچھا سلوک اور انہیں آزاد کرنے کے اسلامی دعوے میں کتنی سچائی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ آداب۔